بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فوڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جب انسان آج آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ٹمٹمٹاتے تاروں سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، مگر اسی آسمان نے کروڑوں سال پہلے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جو پوری زمین کی تقدیر بدل گیا۔ وہ لمحہ جب ایک آتشی پتھر آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا زمین کی طرف لپکا، جیسے کسی کائناتی عدالت کا فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ اس رات نہ سورج غروب ہوا نہ اندھیرا اترا، بس آگ ہی آگ تھی، شور ہی شور تھا، اور زمین کے ہر ذرے پر لرزہ طاری تھا۔ اس رات زمین نے ایک ایسا باب کھولا جس میں ایک عظیم سلطنت، ڈائنوسار کی سلطنت، اپنی آخری سانسیں لینے والی تھی۔ یہ ویڈیو اسی لمحے کے راز پر پردہ اٹھاتی ہے۔ ڈائنوسار ایک ہی دن میں ختم ہو گئے، یا واقعی یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ اس دن کی کہانی تو زمین نے آخری بار اتنی خاموشی سے دیکھی۔ ہم عام طور پر ڈائنوسار کی تباہی کو ایک سادہ کہانی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا شہاب ثاقب گرا، سب ختم، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار اور تہ دل طے ہے۔ کیا واقعی تمام ڈائنوسار ایک ہی دن میں ختم ہو گئے، یا پھر یہ کہانی زمین کے ان رازوں کی طرح ہے جو وقت کے ریت میں چھپے ہیں؟ ڈائنوسار کی موت صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ کئی دنیاؤں کا ملاپ تھا۔ ڈائنوسار ایک دن میں ختم ہوئے۔ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق ڈائنوسار کی تباہی ایک دن کی بجائے چند گھنٹوں میں شروع ہوئی۔ ایک اسٹیرائڈ جو زمین سے 10 سے 15 کلومیٹر چوڑا تھا اور جس میں 10 ارب ایٹم بمبوں کے برابر گیس تھی، زمین سے ٹکرایا اور زمین کا درجہ حرارت چند سیکنڈ میں بدل گیا۔ ڈائنوسار ایک ہی لمحے میں نہیں مرے، کچھ ساحلی علاقوں میں فوراً ختم ہوئے، کچھ جنگلی علاقوں میں گھنٹوں تک زندہ رہے، کچھ جزیرہ نما علاقوں میں ہفتوں بھی رہے۔ لیکن تبدیلی کی اصل وجہ ایک ہی واقعہ تھا، اور وہ ایک ہی دن میں ہوا۔ شہاب ثاقب سے پہلے زمین ابھر رہی تھی۔ زمین سے اسٹیرائڈ حیران کن طور پر ٹکرایا، تب بھی ڈائنوسار پہلے سے دباؤ میں تھے۔ آتشاں پھٹ رہے تھے، لاکھوں سال تک لاوا بہتا رہا، فضا میں گیسیں بھر گئی تھیں، آکسیجن کم ہوئی، تجابیر بڑھ گئی، موسم غیر متوازن ہو گیا۔ کچھ ڈائنوسار کے جسمانی سسٹم کمزور ہو رہے تھے، کھانے کے ذرائع تبدیل ہو گئے، بڑے گوشت خور آپس میں لڑ رہے تھے، فوسل بیماریوں کے نشان بھی ملتے ہیں۔ اسٹیرائڈ سے پہلے ماحول میں تمام چیزیں تباہی سٹارٹ ہو چکی تھی، اس لیے آسمانی پتھر نے بس آخری ضرب لگائی۔ ڈائنوسار کے آخری چند منٹ کیسے گزرے؟ ایک سائنسی تصوراتی منظر اگر دیکھیں، ایک نارنجی آسمان، سورج کی جگہ چمکتا ہوا ایک آگ کا گولا، پھٹتے درخت، ٹوٹتے پہاڑ، اور فوراً 1500 کلومیٹر گھنٹہ کی ایک شاک ویوز پیدا ہوئیں۔ جو ڈائنوسار آج سے مقام سے 2000 کلومیٹر بھی دور تھے، انہیں ایسا لگا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ سمندر کے کنارے کھڑے ڈائنوسار نے روشنی دیکھی ہو، انہوں نے زمین لڑتی محسوس کی ہو۔ ٹی ریکس اور ویلی سی ریپٹر نے شاید اپنے بچوں کو چھپانے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب زمین نے سب کو ایک ساتھ بے بس کر دیا۔ تباہی کا دوسرا مرحلہ وہ موت تھی جو دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اصل تباہی اسٹیرائڈ کے ٹکرانے کے بعد شروع ہوئی۔ دھواں آسمان میں 1000 سال تک معلق رہا، روشنی زمین تک نہ پہنچی، پودے ختم ہو گئے، گھاس جنگل سب سوکھ گئے، کھانا کم ہوتا گیا، چھوٹے جانور بھی بھوک سے مرنے لگے، بڑے گوشت خور بھوک سے پاگل ہو گئے۔ سائنس سے کہتی ہے گلوبل ایکو سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا، یعنی پورے زمین کا سسٹم بند ہو گیا۔ ڈائنوسار پورا کے عظیم الجثہ حکمران تھے جو تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ سال قبل چند غائب ہو گئے۔ یہ سوال صدیوں سے سائنسدانوں، فلسفیوں، مفکروں کو پریشان کر رہا ہے کہ واقعی یہ خوفناک جانور ایک دن میں فنا ہو گئے یا ایک طویل اور بتدریج عمل تھا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس میں کچھ جدید نظریات ہیں، جن میں اسٹیرائڈ اثر کا نظریہ ہے۔ یہ سب سے مقبول سائنسی نظریہ ہے۔ اس کے مطابق تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال قبل ایک 10 سے 15 کلومیٹر چوڑا سیارچہ زمین سے ٹکرایا، اور اس کے ٹکرانے سے موجودہ میکسیکو کے یوکاتان جزیرہ نما پر 150 کلومیٹر چوڑا گڑھا بن گیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں زمین پر زلزلے اور سونامی کی لہریں اٹھیں، ہزاروں ڈگری درجہ حرارت پیدا ہوا، گرد اور خاک کے بادل نے آسمان کی روشنی روک دی۔
نیوکلیئر ونٹر جیسی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں سالوں تک سردی تاریخی رہی، پودے مرنے لگے، غذا کی تنظیم ٹوٹ گئی اور ڈائنوسار بھوک سے مرتے چلے گئے۔ آتشفشانی اخراج کا نتیجہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے ڈیکن ٹریپس یعنی طویل مدتی آتشفشانی عمل نے ہزاروں سال تک زہریلی گیسیں اور راک فضا میں کھارے کی، جس سے ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں کا نتیجہ ہے بر اعظموں کی حرکت، سمندری راستوں کی تبدیلی، آب و ہوا میں بتدریج تبدیلی نے ڈائنوسار کی بقا کو مشکل بنایا۔ واقعی ڈائنوسار ایک دن میں ختم ہوئے؟ سائنس کے مطابق نہیں، اگرچہ کچھ عرصے کا اثر فوری تبدیلی لایا، لیکن مکمل محدودیت کا عمل ہزاروں یا لاکھوں سال پر محیط تھا۔ فوری اثرات میں پہلے گھنٹے میں زلزلے، آگ کے طوفان آئے، پہلے دنوں میں سونامی، درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہوا، پہلے مہینوں میں گرد کے بادلوں سے سردی، روشنی کا خاتمہ ہو گیا، پہلے سالوں میں پودوں کی موت، غذا میں کمی ہوتی گئی، صدیوں ہزاروں سال بعد مکمل معدومیت پیدا ہوئی۔ بڑے ڈائنوسار پہلے مرے، جبکہ چھوٹے جانوروں پرندوں نے زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ سامنا نقطہ نظر کی بات کریں، فلسفی ارسطو کے لیے ہیگل تک فنون فتح کے وجود کا لازمی حصہ مانتے ہیں کہ اپنی کتاب مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر قوم کو انجام ہے۔ ڈائنوسار کا خاتمہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی طاقت چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، فنا کے قانون سے مبرہ نہیں ہے۔ اتفاق کو یا منصوبہ، بعض فلسفی کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا یا کائناتی منصوبے کا حصہ۔ اگر ڈائنوسار نہ مرتے تو شاید ممالیہ جانور، آخر کا انسان، ارتقاء کے مراحل طے نہ کر پاتے، گویا ان کی موت انسان کی پیدائش کا پیش خیمہ بنی۔ انسانی تفاخر کے لیے ایک سبق ہے۔ ڈائنوسار کا خاتمہ انسان کو غرور اور فخر سے باز رکھنے کا پیغام دیتا ہے کہ وہ جانور جو کروڑوں سال تک حکمران رہے، ایک پل میں صفحہ 80 سے مٹ گئے۔ انسانی تہذیب کے لیے بھی ایک انتباہ ہے کہ قدرت کے سامنے ہماری طاقت بہت چھوٹی ہے۔ جدید تحقیق کے جو نئے رخ پیدا ہوئے ہیں، حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ تمام ڈائنوسار ایک ساتھ نہیں مرے، کچھ انواع ٹھنڈے خون والے جانوروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ پرندے درحقیقت ڈائنوسار کی ہی اولاد ہیں۔ محدود معدنیت کا عمل لاکھوں سال پہلے شروع ہوا تھا، سیارچے کے اثر نے اسے تیز کر دیا۔ ڈائنوسار کا خاتمہ نہ تو ایک دن کا واقعہ تھا، نہ ہی محض ایک سبب کا نتیجہ۔ یہ کائناتی حادثہ ارضیاتی تبدیلیوں، حیاتیاتی ارتقاء کا پیچیدہ مرکب تھا۔ سائنس ہمیں مکینیکل وجوہات بتاتی ہے، جبکہ فلسفہ اس کے وجودی اور اخلاقی پہلوؤں پر غور کرنا سکھاتا ہے۔ حیرت کی بات، ڈائنوسار مکمل ختم نہیں ہوئے، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پرندے آج زندہ ڈائنوسار ہیں۔ ہولو، ان کی ہڈیاں، بازو، پنکھ، دم کم، جسم گرم خون والا۔ اصل بات، ڈائنوسار ختم ہوئے لیکن ان کی نسل آسمان میں آج بھی پرواز کر رہی ہے۔ سب ایک دن میں ختم ہوئے، اس کا حیران کن جواب، ایک دن میں حادثہ ہوا، ایک دن میں درجہ حرارت بدلا، ایک دن میں ماحول جھلس گیا، لیکن ڈائنوسار ایک دن میں ختم نہیں ہوئے۔ کچھ فوراً مرے، کچھ دیر سے، کچھ ہفتوں میں، اور کچھ کی نسلیں لاکھوں سال تک اپنی چھاپ چھوڑتی رہیں۔ اسلامی پیغام میں ڈائنوسار کی کہانی انسانوں کے لیے ایک سبق۔ ڈائنوسار کی تباہی ہمیں بتاتی ہے دنیا ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ بڑے اور طاقتور ہمیشہ نہیں بچتے، چھوٹے اور شاعری آگے بڑھتے ہیں۔ قدرت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج ہم زمین کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ فضائی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی، حد سے زیادہ کھانے کے ذائقہ کا استعمال، تو ڈائنوسار کی کہانی ہمیں متنبع کرتی ہے، اگر زمین راز ہوئی ایک ہی دن کافی ہے اور ہم بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ ڈائنوسار وہ عظیم الشان مخلوقات جو کروڑوں سال تک زمین پر حکمرانی کرتی رہی، اچانک ایک مہمہ کی صورت میں ہماری تاریخ کے اسفار میں دفن ہو گئی۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں آسمان سے گرتی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں، سمندروں میں ہلچل مچاتی ہوئی لہریں، آسمان کو گہرے اندھیرے میں ڈھانپتی ہوئی گرد و غبار کی تہیں۔ یہ تو نہ صرف ایک افسانوی کہانی ہے بلکہ سائنسی حقیقت کا ایک باب جو ہمیں ماضی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ڈائنوسار کی معدومیت کا یہ واقعہ جو تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے پیش آیا، انسانی تخیل کو جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی
یہ ایک دن میں ہوا کہ ایک آسمانی آفت نے ان طاقتور جانوروں کو ایک پل میں نیست و نابود کر دیا۔ یہ ایک طویل مدتی عمل تھا جس نے ایسا ایسا ان کی نسل کو مٹا دیا۔ یہ سوال نہ صرف بچوں کی دلچسپی کا مرکز ہے بلکہ سائنسدانوں کی برسوں کی تحقیق کا نتیجہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو زمین کی تاریخوں کو بدلنے والی ہے، جہاں ایک چھوٹی سمانی چیز نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے اور نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کی قوتیں کتنی غیر متوقع اور طاقتور ہو سکتی ہیں، زندگی کی بقا کتنی نازک ہے۔ ڈائناسور زمین پر غالب تھے، لیکن ایک بڑی آسمانی چیز اسٹیرائڈ نے ان کی سطن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسٹیرائڈ جو تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر چوڑا تھا، میکسیکو کی یوکاٹان پینسلونا میں گرا۔ اس تصادم کی شدت اتنی شدید تھی یہ کہ کئی ملین نیوکلیئر ہتھیاروں کے برابر توانائی خارج کرتی تھی۔ فوری اثرات میں بڑے پیمانے پر آگ لگنا، زلزلے آنا، سونامی شامل تھے، لیکن اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوئی۔ مدتوں کے بعد سلفر کی گیسیں آسمان میں پھیل گئیں، جس سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے سے رک گئی۔ امپیکٹ ونٹر تھا جہاں درجہ حرارت گر گیا اور فوٹو سنتھسس کا عمل رک گیا، جس سے پودوں اور کی موت واقع ہونا شروع ہو گئی۔ نتیجتاً خوراک کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور بڑے جانوروں، خاص طور پر ڈائناسور کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ اگرچہ اسٹیرائڈ کا تصادم ایک دن میں ہوا، لیکن معدومیت کا عمل فوری نہیں تھا۔ سائنسی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ عمل ہزاروں سالوں تک جاری رہا، شاید 5000 سے 10,000 سال تک۔ کچھ جگہوں پر اندھیرا 2 سال تک رہا اور ٹھنڈے موسم کی کم از کم 3 سال تک جاری رہے۔ اس دوران آب و ہوا کی تبدیلیاں، تیزابی بارشیں، سمندروں کی تیزابیت میں اضافہ ہوا، جس نے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ تقریباً 75% انواع معدوم ہو گئیں، جن میں تمام غیر پرندہ ڈائناسور شامل تھے۔ کچھ پرندے جو ڈائناسور کی ایک شاخ ہیں بچ گئے، آج تک موجود ہیں۔ چھوٹے ممالیہ جانور، کچھ رینگنے والے پرندے اور جانور جیسے کچھوے اور مگرمچھ آج بھی زندہ ہیں۔ اس واقعہ کے شواہد میں پائے جاتے ہیں جسے ایریڈیم کی نشاندہی کرتی ہے۔ آتش فشانی کے علاوہ ریسنٹ ٹریپس کی سرگرمیاں بھی ایک معاون عنصر تھیں جو لاکھوں سال تک گیس خارج کرتی رہیں اور آب و ہوا کو متاثر کرتی تھیں۔ لیکن مرکزی وجہ اسٹیرائڈ کا تصادم ہی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ڈائناسور کی معدومیت کا سبب بنا بلکہ نئی انواع کی تخلیق کا دروازہ بھی کھولا، جیسے ممالیہ جانوروں کی ترقی جو آج انسان تک پہنچی۔ ڈائناسور کی معدومیت کی یہ کہانی ہمیں کائنات کی وسیع حقیقت میں روشناس کراتی ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک متوقع واقعہ پوری تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ جو لاکھوں سال پہلے پیش آیا آج بھی سائنسدانوں کو نئی دریافتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کی زندگی کتنی نازک اور تبدیل پذیر ہے۔ اگر وہ اسٹیرائڈ نہ گرتا تو شاید آج کی دنیا بالکل مختلف ہوتی، جہاں ڈائناسور اب بھی حکمرانی کر رہے ہوتے، انسان کی کوئی جگہ نہ ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ ایک سبق بھی ہے کہ کوئی تباہی کے بعد نئی شروعات ہوتی ہیں، بقا کے لیے موافقت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جب ہم آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ماضی کا واقعہ ہمیں احتیاط کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور زمین کی حفاظت کریں۔ ڈائناسور کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ہماری سائنسی جستجو میں زندہ ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کائنات میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے سوائے تبدیلی کے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی، ہمیں حیرت زدہ کرتی رہے گی اور سوچنے پر مجبور کرتی رہے گی کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ڈائناسور کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی نازک ہے اور زمین کا نظام حساس ہے، ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا معلوم کل کسی نوع کا معدوم ہونا ہے، شاید قدرت کا یہی قانون ہے کہ پرانی جگہ نئی زندگی کے لیے خالی کرنی ہوتی ہے۔ ڈائناسور نے انسان کے لیے جگہ بنائی اور شاید ایک دن انسان کسی اور کے لیے راستہ چھوڑ دے۔ یہ قصہ ماضی کی داستان نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں عکس دیکھنا چاہیے۔ ڈائناسور کے خاتمے کی کہانی محض ایک سائنسی واقعہ نہیں، یہ وقر کے بے رحم بہاؤ کا اعلان ہے۔ وہ جانور جو طاقت
جسامت اور غرور کی علامت تھے، ایک ہی دن میں طریق کا مٹتا ہوا لفظ بن گئے۔ ان کی جگہ آج ہم انسان کھڑے ہیں، وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جنہوں نے کبھی خدا کو قبرستان بنایا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے، اس وقت تباہی آسمان سے آئی تھی، آج تباہی ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ ڈائنوسار ہمیں چیخ چیخ کر یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کسی کی طاقت سے متاثر نہیں ہوتی، وہ صرف چاہتی ہے کہ اگر ہم زمین کی زبان نہ سمجھیں، اگر ہم نے قدرت کی حدوں کو پار کیا تو پھر شاید ایک دن ہماری تہذیب بھی اس طرح خاموش ہو جائے جیسے کبھی ڈائنوسار ہوئے تھے۔ زمین ہمیشہ زندہ رہے گی، سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ رہ پائیں گے۔